بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا آج لیکچر نمبر 25 ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 24، اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ جس شخص نے یہ گواہی دی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ خاص، بندہ کامل ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ رب العزت کا کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام میں ڈالا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، جنت اور دوزخ یہ حق ہیں، یہ ثابت ہیں، یہ عین حق ہیں، تو وہ شخص جنت کے اندر جائے گا، عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، مطابق جو وہ عمل کرے گا۔ اس حدیث پاک کی مختصر وضاحت یہ ہے، سب سے پہلی بات اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ گواہی دونوں اعتبار سے ہے کہ صرف توحید سے ایمان کامل نہیں ہوتا، ساتھ رسالت کو بھی ماننا ہوگا، رسالت پر بھی یقین رکھنا ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات کہ اس کے اندر جو نصارہ کے بالخصوص عقائد و نظریات ہیں، جنہوں نے واضح انداز میں تثلیث کا عقیدہ گھڑا، بعض نے کہا خدا تین ہے، اور بالخصوص اس میں مسیح جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی لوگ، ان کے جو نظریات ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ یہ واضح انداز میں ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس میں ان کا رد کیا گیا ہے۔ عبداللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، بندہ ہونا، یہ ثابت کیا گیا۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ کہا گیا، ابن اللہ نہیں کہا گیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے کیا ہیں جی؟ بندے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آگے ضمیر لائی جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے کیا ہیں جی؟ بندے ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ رب العزت جل جلالہ کا نامی اسم گرامی ظاہر کر دیا گیا کہ کوئی ضمیر سے پھر پھٹک نہ جائے نا کہ کس کے بندے ہیں۔ فرمایا عبداللہ، فرمایا پھٹک میں مت رہنا، بھول میں مت رہنا، گمراہی کے راستے میں مت رہنا۔ عبداللہ، عبدہ نہیں کہا کہ اس کے بندے ہیں، فرمایا عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، تاکہ ان کے جو گمراہ کن عقائد و نظریات ہیں ان کی دھجیاں اڑ جائیں، ان کا جو ہے نا رد ہو جائے حقیقی اعتبار سے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا وابن آمتہ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بندی ہیں۔ عیسائیوں نے معاذ اللہ یہ بھی ایک عقیدہ جو نظریہ گھڑا گیا ہے، جس کو محدثین نے ذکر کیا گیا ہے کہ عیسائی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بی بی مریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کی بیوی سمجھتے تھے۔ تو فرمایا تھا کہ وہ جو مریم ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ اللہ رب العزت کی بندی ہیں، معاذ اللہ بیوی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ان کا رد کیا گیا۔ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت جل جلالہ کے کلمہ سے مراد محدثین نے مختلف معنی اگرچہ ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے معتبر جو مجھے بھی پسند ہے، کلمہ سے کن مراد لیا گیا کہ بقیہ حضرات کی جس طرح پیدائش آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور تا قیامت ہوتی رہے گی، تو یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود نہیں تھا، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔
تو کلمہ سے مراد کن لیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کن کہا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور فرمایا اللہ رب العزت کا کلمہ ہے، فرمایا چھوٹی عمر کے اندر جب بچوں کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر کے اندر، کم سن صغری جن کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے کلام بھی کیا، لوگوں کو فوائد بھی آپ نے بتائے، اب ماں کی آپ گود کے اندر تشریف فرماتے، اس لیے آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ کا کلمہ مطلب کہا گیا۔ اس سے ایک کن کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں پر آیا اور ظاہر ہو رہی ہے۔ وروح من، اللہ رب العزت کی روح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ یہ عقیدہ گھڑا کہ اس اللہ رب العزت کی روح کا جز ہے یا اس کی حقیقت کا جز ہے، تو اس سے یہ معنی مراد قرآن مقدس میں مختلف آیات میں آگے منہ کی ضمیر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ زمین اور یہ آسمان اور بقیہ ساری چیزیں معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی جز ہیں یا اس کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ہے، تو اس کی طرف نسبت سے اس کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا جو ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کی روح ہے، مطلب اللہ رب العزت جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ بھی ہے روح اللہ، روح الامین۔ آپ تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے چونکہ پھونک ماری جس کی وجہ سے آپ پیدا کیے گئے، اس سے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کی روح کہا جاتا ہے، اور یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے اذن سے، حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندگی بخشتے تھے، یا مردوں کے جسم میں روح ڈالنے والے تھے، یا مردہ دل کے اندر روح پھونکنے والی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام تھی، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والجنت والنار حق، جنت اور دوزخ حق ہیں، حق بمانا یہ چیزیں بھی ثابت ہیں، ان پر بھی یقین رکھنا ہوگا۔ تو یہ اس کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، حدیث پاک آگے پہنچانے، اس پر خود بھی عمل اور اس کے جو فیضان ہیں اس سے ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔